مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، قریب قریب آ کر بیٹھے۔ قرآن کریم کی مجلس ہے، اس کے انوارات، اس کے برکات اللہ رب العزت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لے پیار محبت کے ساتھ ایک مرتبہ۔ اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ اللہ کا بے انتہا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے پچھلی مجلس کی جو دعا تھی آخری وہ ہماری قبول فرما لی، جس میں ہم نے اللہ سے یہ عرض کیا تھا ہم سب نے مل کے کہ اللہ اس سلسلے کو آخری نہ بنا، یہ خوبصورت سلسلہ، یہ بہترین کڑی زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ دوبارہ شروع کریں گے۔ تو اللہ کا کرم رہا کہ اللہ نے وہ موقع ہم کو عطا فرمایا، اس لیے کہ یہ موقع جو ہے نا اللہ صرف قسمت والوں کو دیتا ہے۔ آپ اپنی قسمت پر ناز کر سکتے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قرآن کریم کے مجلس میں بیٹھ کر اپنی قسمت پر فخر کر سکتے ہیں، ناز کر سکتے ہیں کہ اللہ نے وہ نعمت ہم کو عطا فرمائی۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ ہم قرآن کو سیکھنے سکھانے کے غرض سے یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے ہماری تعریف کی، ٹھیک؟ اب سے پہلے مجلسوں کے اندر کئی جمعہ سورہ ملک کا تذکرہ چل رہا تھا، آپ لوگوں نے سنا ہے اس کو، اور اس میں آپ حضرات سے یہ گزارش کی گئی تھی کہ سورہ ملک کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اور الحمدللہ بہت سارے حضرات نے اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیا۔ سورہ ملک ہے، سورہ سجدہ ہے، قبر میں اس کے پڑھنے والوں کو عذاب نہیں ہوگا، یہ گارنٹی ہے۔ اور گارنٹی کس نے لی ہے؟ کوئی بھی چیز لینے سے پہلے استری بھی لینی ہو، موبائل لینا ہو، گھڑی لینا ہو، تو انسان سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟
اس کی وارنٹی گارنٹی دیتا ہے، دینے والے کی خود کی گارنٹی نہیں، لینے والے کی بھی گارنٹی. لیکن یہاں جو گارنٹی دے رہا ہے وہ کون ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی گارنٹی تو جو پڑھے گا قبر میں عذاب نہیں ہوگا. 2 صورتیں ہیں سورہ ملک، سورہ سجدہ، 3 صفحے کی ہیں. شروع میں دیر لگیں گی، پڑھتے پڑھتے جائیں گے، آسان ہوگا، پھر کم وقت میں پورا ہوگا. جو حضرات نہیں تھے اس مجلس میں، آج ارادہ کرے کہ انشاءاللہ آج کے بعد روزانہ سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی تلاوت کر کے سنوں گا. خیر، سورہ ملک کے اندر آپ لوگوں نے اللہ کی قدرت، اللہ کا علم، اللہ کی توحید کو سنا ہوگا، اور مشرکین پر اللہ کا عذاب، اللہ کا غضب، اس کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا. تو پچھلے والی جو سورت تھی اس میں توحید کا مضمون تھا. سورہ ملک میں کس کا مضمون تھا؟ توحید کا مضمون تھا. اور اسی کے ٹھیک بعد میں سورہ قلم رکھی گئی، اس کے اندر رسالت کا مضمون ہے. اس کا مضمون ہے رسالت کا مضمون ہے. میں نے کہا تھا کہ پورے قرآن کریم میں 6 قسم کے مضامین آپ کو ملیں گے. پورے قرآن میں خلاصہ قرآن کا اگر نچوڑ نکالا جائے تو کتنے قسم کے مضامین ملیں گے؟ 6 قسم کے مضامین. توحید کا، رسالت کا، قیامت کا، اور ماننے والے اور نہ ماننے والوں کا، اور بعث بعد الموت، موت کا تذکرہ. یہ سارے تذکرے مضامین آپ کو قرآن میں ملیں گے. ارد گرد اسی کے ارد گرد قرآن کیا ہوگا؟ احکام کا تذکرہ، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اسی کے ارد گرد قرآن آپ کو ملے گا. اس کے بعد ایک اور اگر اس کا نچوڑ نکالا جائے، حضرت مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفسر رہے. انہوں نے کہا کہ اگر مجھے میں ٹرین میری آئی ہے، میں اسٹیشن پر بیٹھا ہوں، میری ٹرین سامنے آئی ہے، میرا ایک قدم ٹرین میں ہے اور ایک باہر ہے، اگر مجھے کوئی پوچھے کہ قرآن کا خلاصہ بتاؤ تو دوسرا قدم رکھنے سے پہلے میں اس کو بتا دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ عبادت کر کے اللہ کو راضی کرو، اطاعت کر کے اللہ کے رسول کو راضی کرو، اور مخلوق کی خدمت کر کے مخلوق کو راضی کرو. یہ قرآن کا خلاصہ ہے. عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اطاعت کر کے اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، اور خدمت کر کے مخلوق کو راضی کرنا ہے. تینوں چیزوں کو قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے. تو سورہ ملک کے اندر توحید کا تذکرہ تھا، اور سورہ قلم میں کس کا تذکرہ ہے؟ رسالت کا تذکرہ. اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا خلاصہ اور باقی کی بات آگے بڑھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہیں اور بہت مہربان ہیں. نون والقلم وما یسطرون. نون یہ حروف مقطعات میں سے ہے. جس طرح سے آپ نے پڑھا ہوگا الف لام میم ہا میم طا سین میم یا سین، یہ سارے کیا ہیں؟ حروف مقطعات. اسی طرح نون یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے. اس کا ترجمہ، اس کا معنی اللہ کے علاوہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی جانتا نہیں، فرشتے بھی نہیں جانتے. جو ابھی آپ کہیں گے کہ جب اس کا مطلب کسی کو معلوم ہی نہیں ہے تو اس کو قرآن میں نقل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن میں اس کو ذکر کرنے کا اور اس کو لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ نازل کرنے کا مقصد کیا رہا؟ اس کا مقصد یہ رہا، 2 مقصد ہے اس کے. ایک مقصد تو یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن کریم کے ایک حرف پر اللہ 10 نیکی عطا فرماتا ہے، تو اسی طرح الف لام میم 3 حرف ہے، پڑھ لیے 30 نیکیاں مل گئی. یہ فائدہ رہا نا، یہ تو فائدہ رہا نا. نون پڑھ لیا ہم نے 10 نیکی مل گئی نا، اس کا یہ تو فائدہ رہا. دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو علامہ اور مفسر، محدث اور اسی طرح دوسرے علم کے جاننے والے بڑے بڑے ماہر اپنے آپ کو سب سے زیادہ علم والے کہتے ہیں، تو ان کا خمار یہاں پہ آ کے ٹوٹ جاتا ہے. تو بہت زیادہ ماہر اس کا مطلب بتا نہیں جانتا.
یہاں پر ہم کو ہتھیار ڈال دینا ہے، اس کی فوج میں گرنا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ کچھ ہاتھ آنا بھی نہیں ہے۔ تو نون اس کا مطلب اللہ جانتے ہیں۔ والقلم وما یسطرون، اور قسم ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے قلم کی اور اس کے لکھے ہوئے چیزوں کی۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ کے رب کی نعمت کی وجہ سے آپ مجنون نہیں ہے۔ کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ خطاب ہو رہا ہے۔ ما انت، انت یہاں انت کون ہے؟ ہمارے آقا جناب رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول، اے نبی جی، اے محمد، آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے مجنون نہیں ہے، پاگل نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ غیر ممنون کے معنی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ بہت بڑے اچھے اخلاق والے ہیں۔ وَإِنَّكَ، بے شک، کا کہتے ہیں آپ کون؟ آپ یعنی کون؟ ڈائریکٹ اللہ کے رسول کو خطاب ہو رہا ہے، اے نبی جی آپ اخلاق میں سب سے اعلیٰ مقام پہ ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، اور عنقریب آپ بھی اور یہ لوگ بھی دیکھیں گے کہ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے کون پاگل ہے اور کون پاگل نہیں ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، بے شک آپ کا رب جانتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، کون راستے سے گمراہ ہوا ہے اور کون راہ راستہ پر باقی ہے۔ یہ 7 آیتیں ہوئی۔ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ، کفار مکہ جو ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور پاگل کہتی تھی، نعوذ باللہ۔ اور یہ صورت ابتدائی زمانے کی ہے، نبوت کے بعد مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی ہے، جس وقت تک بہت کم تعداد میں صحابہ کرام اللہ کے رسول کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے۔ سورہ قلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں نبوت کا اعلان کیا اور وحدانیت کا اعلان کیا، اللہ کے ربوبیت کا اعلان کیا، اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا، جس وقت میں ساری دنیا بتوں کی پوجا کرتی تھی، ساری دنیا بتوں کے سامنے سجدہ کرتی تھی، ہر ایک کے الگ الگ بت بنے ہوئے تھے۔ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اس کے باہر تو انگنت تھے، اندر اتنے تھے، ہر ایک کا اپنا اپنا تھا، بارش برسانے والا الگ، اناج اگانے والا الگ، بچہ پیدا کرنے والا الگ، اور جھگڑے لگانے والا الگ، جھگڑے چھڑانے والا الگ، تو سب کے الگ الگ کیٹیگری تھی، الگ الگ بت بنے ہوئے تھے، ہر کام کے لیے ان کا ایک الگ بت بنا ہوا تھا۔ ایسے وقت میں تنہا ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ایک ہونے کو پکارا، ان کے بھیجے میں نہیں اترا، ان کو حجم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہے، جس طرح سے آج کے لوگوں کو حجم نہیں ہو رہا ہے۔ بہت سارے میڈیا کے ذریعے سے اعتراض کرتے ہیں اسلام پر، اللہ کی قدرت پر، تو ان لوگوں کو حجم نہیں ہو رہا ہے۔ اصل میں حجم اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ان کے دل کے دروازے بند، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اس کے مقدر میں ہدایت ہوتی ہے۔ جیسے جبل ابی قبیس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہل آیا اور اس کے ساتھ میں کچھ اور گرو گھنٹال تھے، اور انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جو چاند دکھ رہا ہے نا، اگر آپ نبی ہیں تو اس کے ٹکڑے کر کے بتاؤ۔ اللہ کے رسول نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ وہ ٹکڑے جب ہو گئے نا، ساری دنیا نے دیکھا اسے، ہندوستان کے اندر کیرل کے ایک مہاراجا نے بھی دیکھا، جیسے ہی دیکھا اس کے تحقیق کے لیے سپاہی دوڑا دیے۔ تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا کہ عرب میں مکۃ المکرمہ میں ایک نبی ہے، اس کے ہاتھ پر یہ معجزہ ظاہر ہوا ہے کہ چاند کے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ سائنسدانوں نے بھی اس کو ثابت کیا ہے کہ چاند بیچ میں سے چیرا ہوا ہے۔ آج تم چاند پہ جا کر فخر کرتے ہو، ہمارے آقا اس کے لیے کئی دنوں سے، سالوں سے محنت کرتے ہیں، ہمارے آقا راتوں رات، چاند کیا، چاند کے آگے، چاند تو میرے آقا کے سامنے کچھ بھی ہو، تو میرے آقا کی انگلی کا اشارہ تھا، میرے آقا کی انگلی کا کھلونا تھا وہ۔
جس پر آج تم جا کر کیا کر رہے ہو؟ فخر محسوس کر رہے ہو اور اترا رہے ہو. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. ہمارے آقا 1400 سال پہلے چاند پر نہیں، چاند سے آگے 7 آسمانوں کا سفر کیا ہے، جنت کی سیر کی ہے، اس سے بھی آگے سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا کے بھی آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور وہ بھی راتوں رات. تو مہاراجا کو جب پتہ چلا، اس راجا کو، کہ نبی کے ہاتھوں پر یہ معجزہ ظاہر ہوا ہے، تو مسلمان ہو گیا. 9000 کلومیٹر دور اس نے معجزہ دیکھا، اس کو ہدایت مل گئی. لیکن جس کے کہنے کی وجہ سے، جس کے مطالبے پر انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کیے گئے، اس کو ہدایت نہیں ملی. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ کے رسول کو مجنون کہتے تھے، ان کو حجم نہیں ہوتا تھا یہ کون سی نئی بات لے کر آئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے بعد جب قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوتی تھی تو اس کی وجہ سے جو کیفیت طاری ہوتی تھی، پیشانی پر پسینہ آنا اور ایک بوجھ کی کیفیت کا آنا، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول اس قرآن کریم کو امت کے سامنے بیان کرتے تھے، اس کی وجہ سے بھی وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہتے تھے. یہ ان کی کیفیت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں جو قرآن نے بیان کی. لیکن اللہ اپنے حبیب سے بہت پیار کرتے ہیں. اللہ اپنے حبیب پر ہونے والے اس اعتراض کو، اس تنقید کو اور اس پاگل پن کے دھبے کو جو ان لوگوں نے لگایا تھا، یہ خود پاگل تھے، ساری دنیا نے دیکھا، تو اللہ نے 4 طریقے سے ان کے باتوں کو کاٹ دیا. کتنے طریقے سے؟ 4 طریقے سے اللہ نے کاٹ دیا. میرے محبوب کو پاگل کہتے ہو؟ کیسے پاگل ہو سکتا ہے؟ جو شخصیت کامل العلم، کامل العقل ہو اور جامع الفضائل ہو، جس کا علم کامل، جس کی عقل کامل ہو، جس کی فضیلت جامع ہو، وہ بندہ کیسے پاگل ہو سکتا ہے؟ ایک شاعر کہتا ہے نا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دار تو تنہا داری. حضرت یوسف علیہ السلام میں حسن تھا، خوبصورتی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پھونک میں تاثیر تھی کہ بیمار اچھے اور مردے زندہ ہو جاتے تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایسی طاقت اور ایسا معجزہ تھا کہ جب اس جیب سے اس کو نکالتے تھے، سورج کی طرح روشنی ان کے ہاتھ سے نکلتی تھی. سورج کی جیسی روشنی ہے نا، ویسی روشنی ان کے ہاتھ سے نکلتی. شاعر کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام میں حسن تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں پھونک میں تاثیر تھی، ان کے ہاتھ میں روشنی تھی، اور ہر کوئی نبی اپنا فردن ایک معجزہ لیے ہوئے تھا. آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری، قربان جائے میرے نبی جی، ساری خوبیاں تو تنہا اکیلا رکھتا تھا. سارے نبی اکیلے کمالات رکھتے تھے، ایک کمال فردن کمال رکھتے تھے، اور ہمارے آقا سب کا مجموعہ، سارے کمالات ہمارے آقا کے اندر تھے. تو ایسا شخص کبھی پاگل ہو سکتا ہے؟ بتاؤ. قرآن کہتا ہے والقلم وما یسطرون، قسم ہے مجھے قلم کی اور قلم سے لکھے ہوئے چیزوں کی، لکھے ہوئے باتوں کی. اب یہاں پر 2-3 باتیں ہیں علمی اعتبار سے کہ قلم سے کون سا قلم مراد ہے. مفسرین نے اس کے 3 مطلب بیان فرمائے ہیں. ایک قلم تو وہ مراد ہے جو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جس کو بنایا، وہ قلم جس سے ساری دنیا کی تقدیریں لکھی گئی. ایک قلم مفسرین نے وہ بتایا ہے کہ جس سے جو فرشتے لکھتے ہیں بندوں کے اعمال، یہاں کرامن کاتبین جو بیٹھے ہوئے ہیں اور جو لوگوں کے اعمال لکھتے ہیں، نیکیاں لکھتے ہیں، گناہ لکھتے ہیں، تو فرشتوں کے ہاتھ میں جو قلم ہے وہ قلم مراد ہے. اور بعض مفسرین نے وہ قلم مراد لیے ہیں جو قلم انسان لکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ان کی سیرت میں، ان کی صفات میں، ان کی تعریف میں. تینوں قلم، تینوں بھی مراد ہو سکتے. لیکن حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا،
اور اس سے کہا کہ لکھ. اس نے کہا کہ کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا کہ تقدیر الہی. تو قلم نے لکھنا شروع کر دیا. قلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کے 50,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے ساری دنیا کی، تمہاری ہماری سب کی تقدیر کو لکھ دیا ہے. کتنے ہزار سال پہلے؟ 50,000. ہمارا علم کیا ہے جی؟ ہم کیا جانتے ہیں؟ کل کیا ہوگا ہم نہیں جانتے. کون جانتا ہے؟ اللہ جانتے ہیں. اس کے لیے ہر اچھی چیز پر شکر کریں اور ہر بری چیز پر صبر کریں. فوراً زبان سے شکوہ نہیں. ایک چیز جب اللہ چھین لیتے ہیں نا، اللہ اس سے بڑی دینے والے ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ چھینتے ہیں اس وقت میں اللہ پر کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، اور بے صبری کے تاثرات اللہ کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کو بہت بڑی چیز دینا منظور اور مقصور ہوتا ہے. ہمیں صبر کرنا چاہیے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا. ایمان والوں کا سب سے مضبوط ہتھیار کیا ہے؟ جس کے پاس صبر جیسی نعمت ہے، جس کے پاس صبر جیسا ہتھیار ہے، وہ بندہ کبھی زندگی میں غم زدہ نہیں ہو سکتا. صحابہ کے پاس زبردست طاقت تھی. ایک صحابی کے پاس ایک قاصد آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے. سواری پر تھے، نیچے اترے، سجدہ شکر ادا کیا. بیٹے کے انتقال کی خبر سن کے کیا ادا کر رہے ہیں؟ سجدہ شکر ادا کر رہے اور کہہ رہے کہ اللہ تیری امانت تھی، تو نے لے لی، میری ذمہ داری پوری ہوگی. یہ صبر کا ان کا عالم تھا. تو حالات سب پہ آتے ہیں، ہم پہ بھی حالات آتے ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. اور صبر جو ہے نا، جب حالات آ جائے اسی وقت، حالات گزرنے کے بعد نہیں. ایک صحابیہ ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے بچے کا انتقال ہو گیا. رو رہی ہے، بہت زور شور سے رو رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو گیا. پوچھا کیا ہو گیا؟ کہا بچے کا انتقال ہو گیا. تسلی دے رہے، صبر کی تلقین دے رہے، تلقین کر رہے، لیکن وہ سمجھنے کو تیار نہیں. غم میں تھی نا، اور بچے کا غم ماں سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے. تو بہت روئی. ان صحابیہ کو احساس ہی نہ ہوا کہ اللہ کے رسول سامنے کھڑے ہیں اور وہ مجھے صبر کی تلقین دے رہے ہیں. ان کو سمجھ ہی نہ آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے. غم ہلکا ہونے کے بعد چند لوگوں نے ان سے کہا کہ اماں، اللہ کے رسول آئے تھے، تم کیسے رو رہے تھے؟ اللہ کے رسول نے آپ کو صبر کی تلقین بھی کی لیکن آپ نے نہیں مانا. پھر ان کو احساس ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں بیٹے کے مرنے کے غم میں تھی، مجھے احساس ہی نہ ہوا، اب میں صبر کروں گی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان الصبر عند صدمۃ الاولى، صبر تو پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے، بعد میں تو صبر کرنا ہی ہے. کرے گا کیا؟ بعد میں تو صبر کرنا ہی ہے نا. نہیں کر کے کرے گا کیا؟ وہ تو مجبوری ہے. جو اجر لکھا ہے صبر پر، جو ثواب لکھا ہے صبر پر، جو بدلہ لکھا ہے صبر پر، وہ کب ملے گا؟ بولو، پہلے صبر کے وقت میں. تو ایک قلم سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، اسی طرح عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہما، یہ جو تین صحابی ہیں، ان کا قول یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس قلم سے وہ قلم مراد ہے جو اللہ نے ساری دنیا سے پہلے جس کو پیدا کیا ہے، ساری دنیا سے پہلے. اور ایک قلم اور ہے جو انسان لکھتے ہیں، انسان جس کو لکھ کر علم سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، دور تک پہنچاتے ہیں. وہ قلم جو ہے سورہ علق کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے. الذی علم بالقلم ہے نا. 5 آیتیں جو قرآن کریم کے سب سے پہلے نازل ہو گئی، اس کے اندر جو 4 نمبر کی آیت ہے الذی علم بالقلم، اللہ وہ ہے جس نے قلم کے ذریعے انسان کو سکھایا. اس کے ذریعے تو وہاں پہ بھی قلم کا تذکرہ، یہاں پر بھی قلم کا تذکرہ. تو یہ قلم سے وہ قلم مراد ہے جس سے تقدیر لکھی جاتی ہے، اور سورہ علق کے اندر جو قلم ہے اس قلم سے وہ قلم مراد ہے جس سے انسان علم سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، تاریخ لکھتا ہے، سیرت لکھتا ہے، معلومات حاصل کرتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اور علم کے حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے نا، یہ قلم کو بہت اہمیت حاصل ہے. اللہ رب العزت نے یہاں پر قلم سے، اس قلم کی اسی لیے قسم کھائی ہے تاکہ اس کی اہمیت کا پتہ چلے. کیونکہ قلم کے ذریعے
پہلے زمانے کے اندر بھی اور آج بھی قلم کے ذریعے، تلوار سے زیادہ قلم کے ذریعے سلطنتوں کا عروج اور سلطنتوں کا زوال اس پر منحصر ہوتا تھا۔ سلطنتیں تباہ ہوتی تھی، سلطنتیں آباد ہوتی تھی قلم کے ذریعے۔ اس کے ذریعے سے تلوار سے کسی بھی شہر کو، کسی بھی علاقے کو فتح کیا جا سکتا ہے، لیکن فتح کرنے کے بعد اگر اس کو باقی رکھنا ہے وہ کس سے باقی رہے گا؟ قلم سے باقی رہے گا۔ اور قلم سے صرف یہ لکھنے والا جو پین ہے، قلم جس کو ہم کہتے ہیں، یہی مراد نہیں ہے، ہر وہ چیز مراد ہے جس سے ہم علم سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، لکھتے ہیں، لکھ کر محفوظ کرتے ہیں۔ جیسے کمپیوٹر جو ٹائپنگ کرتے ہیں نا، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے، تم کہیں گے دیکھو ہم بغیر قلم کے لکھ رہے، نہیں، وہ بھی قلم ہے، وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی قلم ہے۔ اور ہر وہ چیز قلم میں داخل ہے جس سے انسان سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، دوسروں تک اس کو پہنچاتا ہے، ہر وہ چیز قلم میں داخل ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک بات یہاں پر اور سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے قلم کی قسم کھائی ہے۔ بندوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کی قسم نہ کھائے۔ اللہ کے علاوہ، اللہ کے اور اللہ کے صفات کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، اگر کسی شخص نے اللہ کے علاوہ کی قسم کھائی، اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ شرک کا جملہ استعمال کیا ہے حدیث پاک میں۔ بات بات پر قسمیں کھاتے ہیں، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے جو بات بات پر قسمیں کھائے۔ تھوڑا سا سودا بیچنے کے لیے ہم قسمیں کھاتے ہیں، مال کے بیچنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں، نہیں بک رہا ہے قسم کھا کر بیچیں گے۔ یہی حال ہے نا ہمارا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں بچنا چاہیے۔ بیجا قسمیں لینا ہے لے بھائی، اس مال کی کوالٹی یہ ہے، اس کی کیٹیگری یہ ہے، اس کے صفات یہ ہیں، لینا ہے لے، نہیں لینا ہے مت لے۔ مت لے ایسا بولے گا نکل جائے گا، لیکن تھوڑا تہذیب سے۔ ایسے تاجر بھی لوگوں کو پسند نہیں ہے جو یہ جواب دیتے ہیں بھائی خریدنا ہے خریدنا ہے تو نکل آ گیا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ آگے نکلتا ہے، رکھتے رہو، مجھے نہیں چاہیے۔ زبان میں مٹھاس ہو، لیکن اس کے اندر کے عیب کو، اس کے اندر کے صفات کو بتا کر بیچنا چاہیے۔ بعد میں انسان اس سے کسٹمر آتے ہیں، ختم نہیں ہوتے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس کا عیب بتاؤں گا تو یہ چیز نہیں جائیں گی، لیکن تو نہیں بتا کر یہ چیز تو جائیں گی، لیکن باقی کے جو چیزیں تیری گری ہوئی پڑی ہوئی ہے نا دکان میں، وہ ایسے ہی سڑتے پڑیں گی، پھر وہ آگے بکیں گے نہیں، مارکیٹ میں تیرا نام خراب ہو جائے گا۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی تجارت کا اصول تھا کہ چیزوں کے اندر جو عیب ہوتا تھا اس کو بتا کر بیچتے تھے۔ لینا ہے بھائی، یہ اس کے اندر عیب ہے، میں آپ کا نقصان نہیں کرانا چاہتا۔ اللہ اس کے دل میں رحم ڈالے گا، وہ سوچیں گا کہ یار چاہتا تھا چھپا سکتا تھا، لیکن اس نے مجھے کیا کیا؟ بتا دیا۔ تو اس کے لیے قلم بہت اہمیت کی چیز ہے، قلم کی بے ادبی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ قلم کو نیچے رکھتے ہیں، پیروں کے نیچے دباتے ہیں، انگلیوں کے اندر بیٹھے ہیں، قلم ہاتھ میں ہے اس کو پیروں کی انگلیوں میں ڈالیں گے، اچھی بات نہیں۔ ہاتھ پہ بھی لکھنا مکروہ لکھا ہے، اور قلم کا استعمال اچھی جگہ پہ کرنا چاہیے۔ کہاں کرنا چاہیے؟ اچھی جگہ پہ کرنا چاہیے۔ باتھ روم میں کرتے ہیں قلم کا انتظام، استعمال کئی باتھ روموں میں، ٹوائلٹوں کے اندر دیکھا گیا، دیکھے کہ نہیں آپ نے؟ اور خاص طور پہ گھر کے باتھ روم میں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ گھر کا ہے نا۔ زیادہ تر کہاں ہوتا ہے؟ مسجدوں کے باتھ روم میں ہوتا ہے۔ کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ سب جگہ دیکھنے والے ہیں۔ ذہن کمزور ہوتا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے باتھ روموں کے دروازوں پر اور دیواروں پر لکھنے والا۔ ایک جگہ لکھا ہوا تھا، کیا لوگ بھی سارا علم ہمارا جتنا بھی اس کے پاس معلومات ہے، صلاحیت ہے، ساری صلاحیت کا اظہار وہ کیا کرتا ہے؟ وہاں جا کے کرتا ہے۔ استعمال اگر امت کے فائدہ پہنچانے میں لگائے تو امت کی ترقی تو ہوگی۔ وہاں لکھا ہے کہ دائیں دیکھو، دائیں لکھا ہے وہ بائیں دیکھو، اوپر لکھا ہے کہ ادھر ادھر دیکھنے کے لیے آئے کہ کیا کرنے کے لیے آئے۔ اور دوسری بات، ایک لکھا ہوا ہوتا ہے بھائی باتھ روم میں بیت الخلاء میں لکھنا منع ہے، وہ حضرت کیا کر رہے ہیں؟ لکھ کے بتا رہے کہ لکھنا منع ہے۔ کوئی اور بھی تو طریقہ ہو سکتا تھا، تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے بلکہ گناہ ہے۔ قلم کا استعمال صحیح جگہ ہونا چاہیے، پاکیزگی کے جگہ ہونا چاہیے، اور علم کے حاصل کرنے اور سیکھنے اور سکھانے کے اندر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وما یسطرون، جو قلم سے لکھا گیا، جو قلم سے لکھا گیا۔
اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ جب قسم کھاتے ہیں کسی چیزوں کی اور کسی جگہ کی، کسی زمانے کی، کسی وقت کی، تو اس سے مراد جو ہے نا شہادت ہوتی ہے۔ اللہ اس چیز کو، اس جگہ کو، اس وقت کو، اس مہینے کو اللہ گواہ بنانا چاہتے ہیں کہ یہ چیزوں کو میں گواہ بنا کے کہتا ہوں میرا نبی پاگل نہیں ہے۔ تو اللہ جب ذکر کریں کسی قسم کی تو اس کا مطلب شہادت ہوتی ہے، اور ہم جب قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب تائید ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک۔ اب اللہ رب العزت نے ہمارے نبی پر اٹھنے والے اعتراض کو 4 چیزوں سے کاٹا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اپنے تو اپنے، غیروں نے بھی اور پرایوں نے بھی ہمارے آقا کے شان میں لکھا ہے، اور جس کے شان میں اپنے بھی لکھے، پرائے بھی لکھے، اور نبی کے آنے سے پہلے تورات میں بھی، زبور میں بھی، انجیل میں بھی اللہ کے رسول کے تعریف اور صفات بیان کیے گئے ہوں، وہ بندہ کبھی پاگل ہو سکتا ہے؟ بولو، وہ بندہ کبھی پاگل ہو سکتا ہے؟ ایک انگریز نے ایک کتاب لکھی، دنیا کے 100 مشہور آدمی، ساری دنیا کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کے جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان میں کے 100 بڑے آدمی، The 100 کے نام سے کتاب لکھی۔ اس میں سب سے پہلے جس کا نام رکھا اس نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس نے کتاب لانچ کی، عیسائیوں کی دنیا میں ہلچل مچ گئی، کھلبلی مچ گئی۔ یہ کیا عیسائی ہو کے سب سے پہلے ٹاپ نمبر پہ کس کو رکھا؟ محمد رسول اللہ کو رکھا، عیسیٰ علیہ السلام کو رکھنا چاہیے تھا۔ جب اس پر اعتراض ہونے لگے تو اس نے کہا کہ میں نے میرے کتاب کو لکھنے سے پہلے جس چیز کو معیار بنایا نا، جس چیز کو مقصد بنایا کہ اس کی یہ چیز جس کے اندر ہوگی اس کو میں سب سے آگے رکھوں گا، تو وہ معیار یہ ہے کہ کون سی ایسی ہستی ہے جس کی وجہ سے امت کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے، اور امت کا سب سے بڑا طبقہ کون سی ہستی سے، کون سے انسان سے متاثر ہوا ہے۔ تو میں نے سب کی زندگی کو دیکھا تو مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی ہستی نظر نہ آئی کہ جس سے سب سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے۔ زندہ تھے تو تھے، آج 1400 سال ہو گئے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول کے عاشقین آپ کو گلی گلی میں نظر آئیں گے۔ نہ ایک تصویر ہے، نہ ایک ویڈیو ہے، نہ کسی نے دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود 1400 سال گزر گئے، آج بھی اللہ کے رسول کے دیوانے آپ کو گلی محلے میں نظر آئیں گے، نبی کے نام پر مرنے اور مٹنے والے بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ایک شاعر کہتا ہے نا کہ زندگی ہو گئی تمام، مدہ ابھی باقی ہے۔ اللہ کے رسول کی پوری زندگی پر سیرت لکھا تو وہ کہتا ہے زندگی ہو گئی تمام، مدہ ابھی، مدہ کہتے تعریف کو، مدہ ابھی باقی ہے، لکھتے لکھتے ورق ہو گئے تمام، لیکن تعریف ابھی بھی باقی ہے۔ اتنے لوگوں نے اللہ کے رسول کے سیرت پر کتابیں لکھی ہے، زندگی پر کتابیں لکھی، کئی کتابیں ہیں، اگر سب کو جمع کیا جائے تو ایک کتب خانہ بھر جائے۔ اس کے باوجود آج تک تاریخ مکمل نہیں ہوئی، تاریخ ابھی بھی باقی ہے، اور قیامت تک لکھا جاتا رہے گا، لوگ بیان کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ پھر بھی تاریخ ختم نہیں ہوگی۔ بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو ایسا نبی عطا فرمایا ہے۔ امی عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کی زندگی کیسی تھی، تو امی نے فرمایا کہ قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن پڑھو، پورا قرآن میرے نبی کی زندگی ہے، پورا قرآن میرے نبی کی زندگی ہے۔ تو وما یسترون سے اللہ نے سب سے پہلے اس کو کاٹ دیا کہ جس کی تعریف میں اتنا لکھا جاتا رہے گا، تو ایسی شخصیت کبھی پاگل ہو سکتی ہے؟ کہنے والا یہ کیا ہے، بادشاہ سواری پر سے گزر رہا ہے اور ایک بھنگی ہے جو نیچے رکا ہوا ہے، وہ بادشاہ کو دیکھ کر کہتا ہے کہ مجھے تم پسند نہیں ہے۔ تو بادشاہ کیا کہے گا، میں کیا کہوں، وہ تیرا مسئلہ ہے، تو بھنگی ہے، تیرے ذہنیت کا مسئلہ ہے، تو پاگل ہے، اس کے بولنے سے کچھ فرق پڑنے والا۔ تو ایسے بہت سارے لوگوں نے کہا اس وقت کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے، اللہ کے رسول کو جادوگر کہا،
ساحر کہا، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنے نبی کی تائید لی، اپنے نبی کی وکالت کی ہے۔ وکیل اللہ بنے ہیں ہمارے نبی کے، اور وکالت میں آئے ہیں اور جواب دے رہے، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو جواب دے رہے کہ نہیں میرا حبیب پاگل نہیں ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اور جس پر نعمت اپنے رب کی نعمت ہوتی ہے وہ بندہ کبھی پاگل ہو سکتا ہے؟ یہ دوسری طرح سے کاٹا، اپنی رب کی نعمت کی وجہ سے آپ پاگل نہیں ہیں۔ پاگل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی اللہ کی نعمت ہے اتنا کسی اور پر نہیں، تو وہ بندہ کیسے پاگل ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور کیا قرآن کے گہرائیوں میں جائیں گے، اللہ کے رسول کی سیرت آپ پڑھو گے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ تیسری چیز، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اے نبی جی آپ کو ایسا اجر دینے والے ہیں جو کبھی ختم ہونے والا۔ اگر پاگل ہوتے تو ایسا اجر ملتا؟ بولو، کبھی بھی نہیں ملتا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ اعلیٰ اخلاق، اچھے اخلاق کے بالکل اعلیٰ درجے پر ہے، اچھے اخلاق کے اعلیٰ درجے پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے اخلاق تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیسے تعلیم بیان فرمائی۔ انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو گزشتہ آئندہ جمعہ کو مجلس میں اس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سنیچر اتوار پیر 3 دن اپنی جامع مسجد سے 3 دن کی جماعت جا رہی ہے، ماشاءاللہ بنگلور